اس اقرار میں یہ عہد بھی شامل ہے کہ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ مسلمان ہر ایک کی خیر خواہی چاہتا ہے، ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے، دوسرے کا نفع اور فائدہ چاہتا ہے۔ یہ اس اقرار میں یہ عہد شامل ہے۔ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہیں بھی جاتے، کسی بھی محفل و مجلس میں جاتے تو خیر خواہی کی بات کرتے، بھلائی کی بات کرتے، دوسروں کے فائدے کی بات کرتے، اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ پوری زندگی لوگوں کی بھلائی کروں گا، پوری زندگی لوگوں کا بھلا سوچوں گا، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کا بھلا سوچے۔ اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، یہ بڑا کمال کا جملہ ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بندہ کلمہ گو بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور کسی کو دھوکہ دے، کسی کا نقصان چاہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے تو خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ انہی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے ایک گھوڑا خریدنا تھا۔ گھوڑا خریدنے کے لیے کسی کے پاس تشریف لے گئے، اس نے گھوڑے دکھائے، ایک گھوڑا پسند آ گیا، پوچھا بھی قیمت کیا ہے؟ اس نے بتایا 300 درہم۔ انہوں نے غور سے توجہ سے اس گھوڑے کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ تم نے قیمت تھوڑی مانگی ہے، تمہارے گھوڑے کی قیمت زیادہ بنتی ہے۔ اس نے کہا چلو 400 درہم دے دو۔ پھر انہوں نے غور سے دیکھا، دیکھ کے فرمایا کہ تمہیں اپنی چیز کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، 400 بھی کم ہے، قیمت زیادہ بنتی ہے۔ اس نے کہا اچھا 500 درہم دے دو۔ پھر دیکھا، اس نے کہا اچھا 600 درہم دے دو، اچھا 700 درہم دے دو۔ تو کہنے لگے تمہیں اپنی چیز کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے۔ جس نسل کا تمہارا گھوڑا ہے 700 بھی کم ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا بھائی پیسے تمہارے پاس زیادہ ہیں تو ویسے مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا نہیں، میرا ضمیر کہتا ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد کیا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ گھوڑا 800 درہم کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 300 جس کی قیمت مانگی گئی تھی 800 درہم دے کر وہ گھوڑا خریدا۔ جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے تب ہمیں پتا تھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین دوسرے کا بھلا چاہنے کا نام ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے۔ تب ہمارے اندر ایثار، قربانی اور بھلائی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ جنگ یرموک کا واقعہ اکثر آپ سنتے ہیں۔ جنگ یرموک میں ایک صحابی زخموں سے چورا چور ہو کے ایک جگہ پڑے ہوئے تھے اور زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے۔ تو ان کی زبان سے نکلا العطش، پیاس لگی ہے۔ تو جو بندہ کہہ رہا تھا، جو صحابی العطش، پیاس لگی ہے، اس کے چچا زاد بھائی کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا۔
دوڑ کے آئے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، پانی پلا رہے تھے تو ساتھ والے ایک زخمی نے آواز دی العطش، پیاس لگی ہے، تو انہوں نے اپنا منہ بند کر دیا، اشارے سے کہا اسے پانی پلاؤ۔ وہ دوسرے کے پاس گئے، اسے پانی پلا رہے تھے تو تیسرے زخمی نے آواز دی العطش، پیاس لگی ہے، انہوں نے بھی اپنا منہ بند کر دیا، اشارے سے کہا اسے پانی پلاؤ۔ جب وہ پانی کا مشکیزہ لے کر تیسرے بندے کے پاس گئے تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ دوسرے کے پاس آئے تو اتنے میں ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، دوڑتے ہوئے پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کے حضور پہنچ چکے تھے۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسرے کی خیر خواہی چاہتے تھے، دوسرے کا بھلا چاہتے تھے۔ الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، اور مسلمان نے اپنے اس سبق کو، اپنے اس عہد کو بھلا دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اماموں میں بڑے امام ہیں، ان کا لقب ہے امام اعظم، بڑے امام۔ ان کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی کپڑا بیچنے، ضرورت مند تھی، کپڑا دکھایا بھی بیچنے آئی، پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہا 100 درہم۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنے گھر کے کسی محرم کو لے کے آؤ، کسی بندے کو لے کے آؤ، تمہارا کپڑا قیمتی ہے، قیمت کم مانگ رہی ہو۔ وہ گھر گئی، اپنے گھر والے کو بلا کر لائی تو امام صاحب نے اس سے پوچھا بھی اس کپڑے کی قیمت کیا لوگے؟ کیونکہ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا ہوا تھا، ضرورت مند تھے، بھی 100 روپے کا بیچ دیں گے، تو اس نے بھی کہا بھی 100 روپیہ دیں گے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تمہیں اس کپڑے کی کوالٹی کا اندازہ نہیں ہے، یہ 100 روپے کا نہیں، قیمتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ خود ہی بتا دیں کتنا قیمت ہے اس کی۔ فرمایا یہ 100 روپے کا نہیں، 300 کا ہے۔ پھر 300 دے کر وہ کپڑا خریدے امام صاحب۔ جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سوچتے نہیں تھے۔ امام صاحب ایک دفعہ ظہر کے وقت اپنی کپڑے کی دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے۔ ساتھ والے دکاندار نے پوچھ لیا کہ ابھی تو آدھا دن باقی ہے، دکان بند کر کے کہاں جا رہے ہو، کوئی کام ہے؟ فرمایا نہیں، موسم ابر آلود ہے، تو اب کیونکہ جو بندہ بھی آئے گا، جو گاہک بھی آئے گا، اسے کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلے گا، دھوکہ کھا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی مسلمان کو دھوکہ پہنچے، اس لیے دکان بند کر کے گھر جا رہا۔ جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے تو ہماری حالت یہ تھی۔ ایک عالم گزرے ہیں ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ وقت کسی وجہ سے کچھ 4-5 مولویوں پہ ناراض ہو گیا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیتا ہوں۔ ان میں ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا نام بھی تھا۔ تو بادشاہ وقت نے پولیس بھیجی کہ جاؤ فلاں مولوی کو فلاں مولوی کو فلاں مولوی کو پکڑ کے لے آؤ۔ دربار میں پیش کیا گیا تو ابو الحسن رحمت اللہ علیہ سب سے آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ وقت میں ان کا تھوڑا بہت دل میں احترام تھا کہ بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں، احترام تھا، مگر کسی وجہ سے ناراض ہو گیا۔ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو سزا دو۔ بادشاہ کا ارادہ یہ تھا ان 5 مولویوں میں سے کسی ایک کو لٹکا دیتا ہوں، باقی کو ڈرا دھمکا کے بھگا دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ مگر دیکھا ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ وہ سب سے آگے کھڑے ہوئے،
تو اب بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ان کو فلاں جگہ پر لے کے جاؤ، وہاں ان کو سزا دیتا ہوں۔ دل میں یہ خیال آیا شاید ترتیب بدل جائے گی، پہلے کوئی اور آ جائے گا سامنے تو اس کو سر قلم کرا دوں گا۔ جب دوسری جگہ لے کر گئے تو ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ وہاں بھی سب سے پہلے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ یہاں بھی یہ سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے، تو وزیر کو حکم دیا یہ جگہ بھی مناسب نہیں، فلاں جگہ لے کر جاؤ، وہاں ان کو سزا دیتا ہوں۔ چنانچہ وزیر تیسری جگہ جب لے کر گیا تو ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ وہاں بھی سب سے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ نے ان کو علیحدگی میں اپنے پاس بلایا اور پوچھا بے اتفاق سے ایسے ہو رہا ہے کہ پہلے تم آ جاتے ہو یا ارادتاً جان بوجھ کر ایسے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جان بوجھ کر ارادتاً ایسے کر رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ تو بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ تمہارا جلاد جتنی دیر تک مجھے قتل کرنے میں وقت لگائے گا اتنی دیر میرے باقی بھائیوں کو سانس لینے میں کا موقع مل جائے گا۔ میری وجہ سے میرے باقی 4 بھائی اتنا زیادہ سانس لے لیں گے، اس لیے سب سے آگے کھڑا ہوا۔ جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے تو اپنی ذات سے زیادہ دوسرے کا بھلا چاہتے تھے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا بغداد علم کا شہر کہلواتا تھا، بڑے بڑے مدرسے تھے، بڑے بڑے علماء تھے وہاں پر، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علم کی شمع روشن تھی، پوری دنیا سے لوگ فیض یاب ہوتے تھے۔ کافروں نے سوچا کہ بغداد کے مسلمان اتنا خوشحال کیوں ہیں، پوری دنیا میں ان کے چرچے کیوں ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں یہ کامیاب کیوں ہوتے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے ایک جاسوس بغداد میں اس نیت سے بھیجا کہ وہ جاسوس جا کر بغداد کے مسلمانوں کی نجی زندگی دیکھے، ان کے معاملات، ان کا لین دین، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے تعلقات، ان کی تجارت، ان کی زندگی کے شب و روز دیکھے، آخر وجہ کیا ان کی کامیابی کی۔ چنانچہ وہ جاسوس سفر کرتا ہوا جب بغداد پہنچا، تھکا ہوا تھا، ایک ہوٹل میں گیا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ ہوٹل والے نے کھانا لا کے سامنے رکھ دیا، کھانا شروع کیا اس نے، ساتھ بیٹھا ایک مسلمان آنے والے کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ مسلمان نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے چل دیا۔ جب وہ کافر جاسوس کھانا کھا چکا، ہوٹل مالک کے پاس گیا، ابھی میری روٹی کی قیمت کیا بنتی ہے، پیسے کتنے بنتے ہیں، میں ادا کرنے آیا ہوں۔ تو ہوٹل مالک کہنے لگا کہ تمہارے کھانے کی قیمت تمہارے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا نا وہ ادا کر چکا ہے، اس لیے آپ کو قیمت دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ کافر جاسوس بڑا حیران ہوا کہ ایک تو میرے کھانے کی قیمت دے گیا اور دوسرا شکریہ کے لفظ سننے کے لیے بھی نہیں رکا، چل دیا۔ ہوتا ہے نا آج کل ہم اگر کسی پہ احسان کر دیں نا تو انتظار میں ہوتے ہیں ہمارے لیے شکریہ کے لفظ کون سے استعمال کرتا ہے۔ خدا میں خاصا غریب بھول بھی جائے نا شکریہ کا لفظ کہنا تو کسی نہ کسی بہانے کہلوا دیتے ہیں۔ چلو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ آتے، مولوی صاحب میں نے بچے کے ہاتھ پیسے بھیجے تھے، پتہ نہیں بچے نے آپ کو بتایا کہ نہیں، وہ 5000 مسجد کے تھے، 100 آپ کا تھا، مطلب میرا شکریہ ادا کرو۔ یعنی 150 دے کر بھی ہم شکریہ کے لفظ سننے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ مسجد کے بچے زیادہ ہیں، شاید روتے ہوں گے،
اس لیے مسجد کو 5,000 10,000 50,000 بھی دے دے تو کم نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اور چونکہ مولوی کے بچے کوئی روتے تھوڑی ہیں، اور پھر یہ بھی ہم سمجھتے ہیں نا مولوی نے کون سے کہیں اٹھا کر ہماری زمین میں آ کے گوڈی کرنی ہے، اس لیے 150 سے گزارا چلا لے. تو خیر، تو بندہ بڑا متاثر ہوا. ایک تو میرے کھانے کی قیمت دے گیا، اور دوسرا شکریہ کے الفاظ سننے کے لیے رکا بھی نہیں. بڑا متاثر ہوا. ہوٹل سے نکلا باہر، اس نے بازار کا رخ کیا. دیکھتا ہوں لوگوں کے معاملات، لین دین، یہ بیچتے کیسے ہیں، دیتے کیسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسے رکھتے ہیں. تو ایک دکان پہ گیا، اس نے کچھ خریدنا تھا. دکاندار سے کہا فلاں چیز مل جائے گی؟ اس نے کہا ہاں جی مل جائے گی. کتنے کی؟ 10 روپے کی. کہا دے دو. اب دکاندار نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا یہ جو چیز ہے نا میرے پاس بھی مل جائے گی، لیکن میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، میرے سامنے کا جو دکاندار ہے نا یہی چیز اس کے پاس بھی ہے، وہ بھی تمہیں 10 روپے کی دے گا، جا کر اس سے لے لو. وہ بندہ اس دکاندار کے پاس چلا گیا، وہی چیز اس کو 10 روپے کی مل گئی. لیکن اسے تجسس ہوا کہ اس دکاندار کے پاس وہ چیز تھی نہیں، یا اس نے مجھے دی نہیں. وہ چیز لے کر پہلے دکاندار کے پاس آیا اور پوچھا بے وجہ کیا ہے، تیرے پاس وہ چیز تھی نہیں یا جان بوجھ کر تو نے وہ چیز مجھے دی نہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلے دکاندار نے بتایا کہ وہ چیز تو تھی میرے پاس، لیکن جان بوجھ کر میں نے اس لیے نہیں دی، اس لیے کہ آج میری دکان پہ گاہک اتنے آئے ہیں کہ الحمدللہ میرے بچوں کی روزی بن گئی ہے. آج میں سامنے دکاندار کو دیکھ رہا ہوں، صبح سے لے کر ابھی تک اس کے پاس ایک گاہک بھی نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ آپ یہ چیز اس سے خریدیں گے تو اس کے بچوں کی روزی بن جائے گی. جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے تو اپنی ذات سے زیادہ دوسرے کا بھلا چاہتے تھے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے سے زیادہ دوسرے کا فائدہ چاہتے تھے. اور یہی سبق دیا اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اور یہ جو ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اس میں یہ عہد، یہ اقرار شامل ہے کہ مسلمان دوسرے کے لیے بھلا بنے، دوسرے کے لیے خیر خواہ بنے، دوسرے کو نفع پہنچانے والا بنے، کسی کا نقصان سوچے بھی نہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو کہا سنا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.